جب بھی ملک میں بجلی کا بحران ہو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو، سیلابی صورتحال پیدا ہو یا بارشیں نہ ہونے سے کاشتکاری متاثر ہو، تو ہر کسی کی زبان پر ایک ہی نام آتا ہے۔ وہ نام ہے کالا باغ ڈیم کا۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس ڈیم کو 1976 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کو آئندہ آنے والے چیلنجز سے نمٹنے میں آسانی رہے۔ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور MQM اس ڈیم کے شدید مخالف ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس ڈیم کے معاملے میں ہمیشہ سے نیوٹرل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چاروں صوبوں کو مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم کہاں بننا تھا، کب بننا تھا، اس پر کیا کیا اعتراضات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اور یہ ڈیم کیوں نہ بن سکا، یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ انیس سو 58 کے مارشل لاء کے بعد جب ملک میں زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں تو نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان نے اپنی زرعی جائیداد میں سے 22,000 ایکڑ زرعی رقبہ زرعی کمیشن کے سپرد کیا۔ اس وقت تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زمین ڈیم کے لیے انتہائی موزوں قرار پائے گی۔ کالا باغ پنجاب کے میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کا ایک قصبہ ہے جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ جس جگہ کالا باغ ڈیم بنانے کا منصوبہ ہے وہ جگہ کالا باغ قصبے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 1953 سے، جب ماہرین کی ایک ٹیم ڈیم بنانے کے حوالے سے پاکستان آتی ہے، اور وہ سروے کے بعد حکومت کو یہ رپورٹ دیتی ہے کہ وہ جگہ جو ڈیم کے لیے موزوں ترین ہے وہ میاں والی کے قریب کالا باغ کا مقام ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس ڈیم کو 1976 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کو آئندہ آنے والے خطرات سے بچایا جا سکے۔ 1980 میں ورلڈ بینک کے ماہرین کی ٹیم حکومت پاکستان کی درخواست پر پاکستان آئی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر معاشی اور تکنیکی حوالے سے فائدہ مند اور محفوظ ترین ہے۔ 1987 میں اس ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ لگایا گیا جو کہ اس وقت تقریباً 3 ارب روپے تھا، اور یہ ڈیم 6 سال میں مکمل ہو کر اپریل 1993 میں فعال ہونا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت سیاسی جماعتوں اور صوبوں کی مخالفت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ 1997 میں نواز شریف کی حکومت نے اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر صوبے مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ پھر 2001 میں مشرف حکومت نے اس منصوبے پر پھر سے بحث شروع کی۔ ایک بار پھر سے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی جس کے مطابق کالا باغ ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی تھی اور کئی لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہو سکتی تھی، لیکن صوبوں کے اعتراضات سے یہ معاملہ ایک بار پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس ڈیم پر مختلف صوبوں کے کیا کیا اعتراضات ہیں، آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے صوبہ خیبر کی بات کرتے ہیں۔ پشتون قوم پرستوں کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ ڈیم بنا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، جو کہ سرے سے اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ نوشہرہ ڈیم کی نچلی سطح سے 935 فٹ اونچا ہے، جبکہ ڈیزائن میں ڈیم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 915 فٹ رکھی گئی ہے۔ یعنی اگر ڈیم اپنی بلند ترین سطح پر بھی ہو تو بھی نوشہرہ کی نچلی ترین سطح سے 20 فٹ نیچے ہوگا۔ پشتونوں کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ڈیم بننے سے پبی اور مردان کے علاقے سیم کا شکار ہو کر بنجر ہو جائیں گے۔ یہ اعتراض بھی اس لیے درست نہیں مانا جا سکتا کہ ڈیم کی بلند ترین سطح 915 فٹ ہے، جبکہ یہ تمام علاقے بھی اس سے اونچے ہیں۔ پشتونوں کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ڈیم کے بننے سے بہت سے لوگ بے گھر ہو جائیں گے، جبکہ اس مسئلے کا حل ڈیم کے منصوبے میں ہی شامل ہے۔ 2005 کے ایک سروے کے مطابق اگر 2006 میں یہ ڈیم شروع کیا جاتا تو بے گھر ہونے والوں کی تعداد 1,20,000 ہوتی، جن میں سے 78,000 لوگوں کا تعلق پنجاب،
اور 42,000 کا تعلق صوبہ خیبر سے ہوتا۔ البتہ جتنے بھی لوگ بے گھر ہوں گے ان سب کی بحالی کا بجٹ بھی ڈیم کے بجٹ میں شامل ہے۔ اس منصوبے کے مطابق بے گھر ہونے والے تمام لوگوں کو حکومت بہترین سہولیات والے گھروں پر مشتمل ماڈل ولیجز بنا کر دے گی اور تمام متاثرین کو کاشتکاری کے لیے زمین بھی حکومت دے گی۔ ان ماڈل ولیجز میں اسکول، ہسپتال، بجلی اور پانی جیسی تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ اب آتے ہیں صوبہ سندھ کے اعتراضات پر۔ سندھ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ سندھ کا پانی روک لیا جائے گا اور سندھ بنجر ہو جائے گا، جبکہ سچ یہ ہے کہ تربیلا اور منگلا ڈیم بننے سے پہلے سندھ کو 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ملتا تھا، لیکن تربیلا اور منگلا بننے کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا اور کالا باغ ڈیم بننے کے بعد سندھ کو 1.6 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی ملے گا، یعنی سندھ کو ملنے والے پانی کی مقدار تقریباً 48 ملین ایکڑ فٹ ہو جائے گی، جس سے سندھ کی لاکھوں ایکڑ بنجر زمین آباد ہو جائے گی۔ سندھ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ کالا باغ ڈیم بننے سے دریائے سندھ کا پانی کم ہو جائے گا تو اس سے دریائے سندھ کے ساحل پر موجود مینگروو فارسٹ کو نقصان ہوگا۔ مینگروو پانی میں پائے جاتے ہیں اور ان کی جڑیں پانی میں ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر ساحلی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ سندھ میں مینگروو 2,94,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے صرف 7,000 ایکڑ مینگروو دریائے سندھ کے کنارے پر ہے۔ اس لیے کالا باغ ڈیم بننے سے بھی مینگروو فارسٹ کو کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں بلوچوں کے اعتراضات کی۔ صوبہ بلوچستان کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ڈائریکٹلی بالکل متاثر نہیں ہوتا، لیکن قوم پرست بلوچ سردار اس منصوبے کو پنجاب کی طرف سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے بلوچستان کو کچھی نہر کے ذریعے اس کے حصے کے پانی کے علاوہ اضافی پانی بھی فراہم کیا جانا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے فوائد میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم تعمیر کے 8 سال کے اندر اپنی لاگت پوری کر لے گا۔ ملک میں ہر سال سیلاب آتا ہے جس کی وجہ سے چاروں صوبوں کے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو سیلاب کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے اور ہر سال ہونے والے اربوں کے نقصانات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے۔ کالا باغ ڈیم کے ذریعے 3,600 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کی جائے گی۔ پاکستان میں ہر سال 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کو سالانہ 132 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہی پانی ڈیم بنا کر بچا لیا جائے تو چاروں صوبوں کی لاکھوں ایکڑ بنجر زمین سیراب ہو سکتی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو کالا باغ ڈیم بننے سے پاکستان کے 3 بڑے مسئلے لوڈ شیڈنگ، سیلاب اور زرعی پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتے ہیں۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو 3 جماعتیں پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور MQM اس ڈیم کے خلاف ہیں۔ ان کا موقف اس ایکسٹریم پر ہے کہ یا تو یہ ڈیم بنے گا یا پاکستان رہے گا۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر بعد میں آنے والی تمام حکومتیں اس ڈیم کے معاملے میں صوبوں کو قائل کرنے میں ناکام رہیں۔ 2005 میں پرویز مشرف نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو مارے جائیں گے، اور وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ڈیم بنا کر رہیں گے۔ انہوں نے 2016 میں اس ڈیم کے مکمل ہونے کی حتمی تاریخ بھی دی، لیکن ماضی کی حکومتوں کی طرح پرویز مشرف بھی چھوٹے صوبوں کے قوم پرستوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ہی وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے علاوہ تینوں چھوٹے صوبوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام صوبوں کو قائل کیے بغیر اس ڈیم کی تعمیر ناممکن ہے۔ فی الحال ہمیں اس منصوبے کو پس پش ڈال کر توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر غور کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون جو ہمیشہ سے اس ڈیم کی سب سے بڑی حامی تھی، ان کے صدر
میاں شہباز شریف نے سندھ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سندھی نہیں چاہتے تو کالا باغ ڈیم کبھی نہیں بنے گا۔ اگر سندھ کے ساتھی بھائی بزرگ کسان کالا باغ نہیں چاہتے تو کالا باغ نہیں بنے گا، ہم سندھ کو ہم اس کا حق دیں گے۔ اور سندھ کی محبت میں 100 ڈیم قربان۔ کالا باغ ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ قربان کریں گے سندھ کی محبت کے لیے اور سندھ کے احترام کے لیے۔ پنجاب کے علاوہ تینوں صوبوں نے اس ڈیم کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں بھی منظور کر رکھی ہیں اور شدید ترین تحفظات کا اظہار بھی کر رکھا ہے۔ چھوٹے صوبوں کے قوم پرست لیڈرز اب تک اپنی عوام کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ ڈیم ان کو تباہ کر دے گا، جبکہ ان کی یہی عوام ہر سال سیلاب کا شکار بھی ہوتی ہے، مہنگی بجلی بھی خریدتی ہے اور وقت پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کا شکار بھی ہوتی ہے، اور ان کے لیڈرز ان تمام مسائل کا ذمہ دار پنجاب کو قرار دے کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے چند حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔